الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ہم لوگوں کو اس دور میں خصوصیت کے ساتھ دین کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسی کو دین سمجھا ہے. حالانکہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا وہ بھی دین ہے. گھر میں محبتوں کے ساتھ رہنا وہ بھی دین ہے. کسی پر ظلم نہ کرنا وہ بھی دین ہے. معاف کرنا وہ بھی دین ہے. معافی مانگنا وہ بھی دین ہے. آج کل حال یہ ہے کہ اکثر گھر وہ جہنم کدا بنے ہوئے ہیں. یہ کڑوی بات ہے لیکن سچی بات ہے. ہم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کو تو دین سمجھتے ہیں، لیکن گھر میں محبت کے ساتھ رہنا ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت وقت 9 یا 10 بیویاں ہیں، لیکن 10 و 10 راضی ہے. اور ہمارے یہاں ایک بیوی ہے لیکن ایک دن میں یورپ کی طرح 3 ویدر بدلتے رہتے ہیں. صبح کا ویدر الگ، دوپہر کا الگ، شام کا الگ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں میں ایک لفظ بڑھاتا ہوں، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوسروں کی عورتوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ سب اچھا سلوک کرتے ہیں، ہنس کر بات بھی کرتے ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کی شکایت لے کر اس کا شوہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اب دیکھا کہ اس وقت تو کوئی شاہی محل تو ہوتے نہیں تھے، جھونپڑا تھا. دیکھا کہ اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بولنے کی آواز آ رہی ہے. تو اس نے سوچا کہ آؤ بھائی ہرکھا اپنے گھر سے رکھا، یہ تو جب حضرت عمر کی بیوی ان کو بول رہی ہے تو یہاں مسئلہ میرا سن نہیں ہوگا. حضرت عمر خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، وہ آدمی واپس جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ واپس جا رہے ہیں، اس کو بلایا، آنے کا سبب معلوم کیا، جانے کا سبب معلوم کیا. اس نے آنے کا سبب یہ بتایا کہ حضرت میری اہلیہ بڑی زبان دراز ہے، میں زبان درازی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں آپ کی بیوی آپ کو بول رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میرا مسئلہ یہاں حل ہونے والا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری بات بالکل ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی مجھے پکا کر کھلاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی نگرانی رکھتی ہے، اور میرے مال کی، سامان کی وہ حفاظت کرتی ہے. وہ اتنا زیادہ کام میرے گھر کا کرتی ہے وہ جو اس کا حق نہیں ہے. تو میں اس کے اتنے زیادہ احسانات کو دیکھ کر میں اس کی زبان درازی سے درگزر کر دیتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے. کہا کہ اب میں بھی بس اب اپنے گھر میں محبت کے ساتھ رہوں گا. اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نماز کی تعلیم نہیں دی، روزے کی تعلیم نہیں دی، زکوٰۃ کی تعلیم نہیں دی. دین میں 25% حصہ عبادات کا ہے، 75% حصہ معاملات کا. ہدایہ ایک کتاب ہے، اس کے 4 پارٹ اور 4 والیوم ہیں. اس میں پورے مسائل ذکر کیے ہیں، دلیل نقلی، دلیل عقلی، قرآن اور حدیث سے بھی دلائل ہے اس میں ہر مسئلے کی، اور عقل کا کہتے ہیں اس سے بھی دلیل دی ہوئی ہے. تو اس کے 4 پارٹ ہیں. ایک پارٹ میں صرف عبادات کا تذکرہ، اور 3 حصوں میں معاملات، معاشرت، نکاح، طلاق، رہن سہن، اس کا تذکرہ.
تو علماء نے اس سے یہ بات ثابت کی ہے کہ دین میں 75% حصہ معاملات کا ہے. اب ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم تو بس نماز، روزہ، زکات اسی پر اتنا فوکس کیا، اتنا فوکس کرنا چاہیے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، وہ ضرورت ہے، لیکن وہی ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے، وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہو؟ گھر میں اس دور میں اکثر گھر، کیا نمازی کا گھر، کیا دیندار کا گھر، اکثر گھروں میں آگ جل رہی ہے. اکثر گھروں میں. اس کی وجہ یہ ہے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. یہ یاد رہے، ماں باپ کو سنورنا پڑے گا، ماں باپ کو پہلے سدھرنا پڑے گا. آج کل دیکھیے گھروں میں بھائی بھائی میں نفرت، ماں باپ اور اولاد میں نفرت، بھائی بہن میں نفرت، نن دیرانی جیٹھانی اس میں نفرت. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بالکل کسی بھی طرح سے کوئی ترازو کا پلڑا جھکنے نہ پائے. اپنے بچوں میں انصاف کریں، لڑکا لڑکی دونوں میں انصاف کریں. آج کل حال یہ ہے کہ اگر ہمارا داماد اپنی بیٹی سے محبت کرے اور بیٹی 2-4 گھنٹے کے لیے گھر آ گئی تو باپ کہے گا، ماں کہے گی اللہ نے اتنی محبت دی ہے کہ یہ 2-4 گھنٹے کی میری لڑکی گھر پر آتی ہے تو یہ تو 2-4 فون کر دیتے ہیں، اور موقع ملتا ہے تو دیدار کے لیے نمودار بھی ہو جاتے ہیں. اور یہی کام اگر خود کا لڑکا کرے تو فوراً کہتے ہیں کہ بیوی کا غلام. پوچھ تیری ماں کو میں نے کیسا رکھا ہے. ہماری یہ حرکتوں نے ہمارے بچوں کو باغی بنا دیا ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے. اسی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ جنت میں بھی پہنچا دیتا ہے، اور اسی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ جہنم کا بھی مستحق بنا دیتا ہے. پھر بچے ماں باپ کے نافرمان آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. پہلے شریف ہوں گے تو سنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. دیکھا کہ ماں باپ یہ ناانصافی کر رہے، بیٹیوں پہ جھکتا کر رہے، یا بھائیوں میں ایک پہ جھکتا ایک پہ دیکھ رہے. پھر اس کے بعد پھر وہ بغاوت کرتے ہیں. اب ماں باپ کیا کہیں گے؟ بیٹا تو ایسا نہیں تھا، اس کی بیوی نے کچھ پلا دیا، اس کی بیوی نے کچھ نہیں پلایا، ہم کو جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. خدا کے واسطے اپنے گھروں کو جہنم کی آگ سے، گھروں میں جہنم کی آگ جلانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. معاشرے کی مسائل، نبی علیہ السلام کی سیرت اپنے گھر میں پڑھو. اللہ کے نبی کیسے رہتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، اپنے بیٹوں کی تربیت کرو. نکاح سے پہلے ان کو حدود اور حقوق کی تعلیم دو. نکاح یہ صرف کوئی انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ بڑی ذمہ داریوں کا نام ہے. یہ بڑی ذمہ داریوں کا نام ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ ان ذمہ داریاں خود بھی سمجھے، اپنے بچوں کو بھی سمجھے. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مردوں کے لیے سورہ یوسف کی تفسیر اور عورتوں کے لیے سورہ نور کی تفسیر یہ پڑھنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کیا ہے. آج ہم لوگ نماز، روزہ، زکات سب کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے گھروں میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. بیٹیوں کی تربیت کرے، بیٹوں کی تربیت کرے. بیٹوں کو کہے کہ دیکھ بیٹا، یہ لڑکی یہ گھر کی رانی بن کے آئی، نوکرانی بن کے نہیں آئی. ماں باپ کو چاہیے، ساس سسر کو، کہ اس سے آنے والی بہو میں بھائی کمی ہے تو اس کو اچھالے. اپنی بیٹی کی کمی کو کس طرح اوپر پردہ ڈالتے ہیں، کس طرح پردہ ڈالتے ہیں، ایسے اس کو بیٹی سمجھے تو پردہ ڈالنا آسان ہے. اسی طرح اس بیٹی کو چاہیے، آنے والی بہو کو، کہ وہ اپنی ساس سسر کو ماں باپ سمجھے. ماں باپ سمجھیں گے تو پھر ان کا رسپیکٹ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، یہ اس کے لیے آسان ہے. ماں باپ کو چاہیے لڑکی کی تربیت کرے کہ دیکھ بیٹا، کبھی بھی لڑائی جھگڑا کر کے میرے گھر پہ مت آنا. ویسے آنا ہو تو آ سکتی ہے، دروازہ کھلا ہوا. جب بھی آنا ہو تو لیکن جب کبھی آپس میں انتشار ہو تو انتشار کی حالت میں تو میرے گھر پر مت آنا. تیرا دروازہ میرے لیے بند ہے. جیسا بھی وہ تیرا شوہر ہے، اس کے گھر میں رہنے کے مقابلے میں اس کے دل میں رہنے کی فکر کریں، اس کے گھر میں رہنے کے مقابلے میں
اس کی خوشی کو پہچاننا، اس کی خوشی کیا ہے. اور یہ یاد رہے ہم اپنی بیٹیوں کو ٹیوشن کلاس اپنے گھر سے نہ چلائیں. جس گھر میں جس دو بیٹی کو اس کی ٹیئر سے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو طلاق کی ڈگری ملتی ہے. آپس میں انتشار ہوتا ہے. ان کو سمجھائے، حق سمجھائے، ٹھیک ہے بیٹا، اس کے اچھی طریقے سے. یہ نہیں کہتا کہ بھائی بگاڑ پیدا کرے، بلکہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ لڑکی کی بھی تربیت ہو، جو کمی ہے وہ بھی دور ہو. ہم کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں. تو گھروں میں انصاف کریں. نمبر 2، اپنے بچوں کے ساتھ آج کے جو حالات جو بگڑ رہے ہیں، تو اس میں اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچوں پر کنٹرول کی بجائے بچوں کو گائیڈ کریں. اب کنٹرول ماں باپ دھمکا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو بچے اور زیادہ بگڑتے ہیں اس سے. بلکہ گائیڈ کریں. بچہ جھوٹ بولتا ہے، بیٹا دیکھ جھوٹ بولنے پر یہ گناہ ہے، اس سے بہتر ہے تو اگر سچ بول لیتا تو یہ فائدہ ہوگا. یہ گائیڈ ہو گیا. ایک چیز کو ہٹا دو، اس کی جگہ پہ دوسری چیز رکھ دو. اور ہم خود اپنے اولاد کے سامنے بھلے ماں باپ بن گئے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بچے دیندار بنے، ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے لیے دینداری کا جو معیار طے کیا ہے اس کو لیڈ ہمیں کرنا پڑے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 5 وقت نمازی بنے، تو پھر نوافل کا اہتمام فرائض کے ساتھ ہم کو کرنا پڑے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نوافل کا اہتمام کرنے والے بنے، تو پھر تہجد کا اہتمام ہم کو کرنا پڑے گا. ہماری زندگیوں کو دیکھ کر ہماری اولاد رنگ پکڑتی ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی سے ہر ایک واقف ہے. ایک موقع پر ہم دونوں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اس سے کہنے لگے مفتی سلمان، الحمدللہ 5 سال کی عمر سے میری تہجد نہیں ہوئی. 5 سال کی عمر سے. پھر کہا کہ مجھے تہجد کی عادت کیسے ہوئی. کہنے لگے ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں والد صاحب مصلی بچھا کر رو رہے ہیں، ایک کونے میں والدہ مصلی بچھا کر رو رہی ہے. میں اٹھا اور والدہ کے پاس گیا، کیونکہ بچوں کو ویسے بھی ماں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. والدہ کے پاس گیا، ان کا سر دبانے لگا، پیر دبانے لگا. یہ امی سر درد کرتا ہے، اور تو دعا میں مشغول تھی. دعا سے فارغ ہوگا، بیٹا کچھ بھی نہیں، بس یہ میں تو اللہ کو یاد کر کے روتی تھی. بولا کتنا رو رہا ہے؟ بولے بیٹا یہ وقت پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو یاد کر کے رونے کا وقت ہے. میں نے کہا امی یہ کام کا میں بھی کر سکتا ہوں. کہنے لگے بیٹا یہ کام تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، یہ کام. تو میں نے میری والدہ سے کہا امی جان آپ مجھے کل سے تہجد میں اٹھا دیں. میری والدہ مجھے روزانہ تہجد میں اٹھاتی تھی. جس دنوں مجھے تہجد میں نہیں اٹھاتی اس دن میں کھانا پینا بند کر دیتا تھا، روزہ رکھ لیتا تھا. تو میری والدہ اس لیے اٹھا دیتی تھی کہ 2-4 سجدے کر لے گا، اس کا دن تو صحیح معنی میں کٹے گا. الحمدللہ تب سے مجھے تہجد کی عادت ہوئی ہے. اب یہ تو پورا گھر فجر کی نماز میں سویا پڑا ہے، تہجد کی کیا بات کریں گے؟ پورا گھر سویا پڑا. بدحالی کو دعوت ہم دے رہے ہیں بدعملی کے ذریعے. بدحالی کو دعوت ہم دے رہے ہیں بدعملی کے ذریعے. اولاد کو دیکھیے، ان کو بگڑنے کا ماحول باہر تو پورا مل رہا ہے، پورا ماحول مل رہا ہے ان کو بگڑنے کا. حتیٰ کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا، وہ گھر میں رہ کر بھی بگڑ رہے ہیں. ان کو بگڑنے کی ٹپس اور گائیڈ وہ پوری ملتی چلی جا رہی ہے. اب ہم نے ان بچوں میں ایمانی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کیا کی؟ بتاؤ ہماری کیا کوشش رہی؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تم نے اپنے بچوں کو کتنی تعلیم دی اور تم نے اپنے بچوں کو کتنا ادب سکھایا. ایجوکیشن دینا کوئی منع نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو سچا پکا مسلمان بناؤ. ورنہ یہ دیکھا گیا، یہ کڑوی بات ہے، زیادہ تر جو جتنے ہائی فائی ایجوکیٹڈ پرسن ہو جاتے ہیں مسلمانوں میں، ان کو دین اسلام میں کمی نظر آتی ہے. دین ان کو باندھے گا، دین لگام لگائے گا. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہم ان کے اندر سیرت کے اسباب ٹوٹ ٹوٹ کر بھرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، دیکھیے ابھی چاروں طرف یہ بھی لو جہاد نہیں، یہ نہیں، وہ کیا سے کیا. بھائی یہ مسلم لڑکیاں غیروں سے شادیاں کر رہی، دیکھیے شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی.
ہماری شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ صرف مسلم بہو مسلم بیٹیوں پر غلط نظر اٹھانا منع وہ نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم عورت کو بھی غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے. یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے. اب ہماری بیٹیاں بہت سے آپ دیکھے کہ بھائی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، دین اسلام کا سودا ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے سمجھنے کی کوشش کرے، ان کے لیے دینی ماحول کریٹ کرے، گھر میں سیرت کے اسباق پڑھے. ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، اپنے بچوں کے ہم جاسوس بنے. تو بہت بھاری ذمہ داری سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جاسوسی کر اپنے بچوں کی. میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کے بال دیکھو، لا حول ولا قوت. ماں باپ، اللہ کے نبی نے فرمایا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، آپ علیہ السلام نے قضا سے منع کیا. اب یہ قضا میں کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں بڑے بال اور سائڈ سے بالکل سخت بالکل صفا. حرام ہے حرام، قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں. ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ بعد من الرحمہ، رحمت سے دوری. 24 گھنٹے نبی کی لعنت اترتی ہے. 24 گھنٹے آدمی سویا ہوتا ہے تب بھی فیشن کے کتنے دیوانے بن گئے. کل دن کا نقشہ تھا جوانی کا، یہ لقب آج نانا نانی کا. کمر جھک کے نکلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. سفیدی بالوں پہ غالب ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. اور لفظ جوانی بتا رہی ہے، جوانی جوانی سے ریوانی نتی. بچوں کی تربیت کرے. صحابہ کرام کے بچپن اور ان کے بچوں کے حالات اپنے گھروں میں پڑھیں. دینی تربیت اور دینی مزاج بنانے کی سخت ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے. آج ہمارا کیا ہے، بچے بچپن میں غلط کام کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہنا تمہارے بیٹے نے بڑا ہو کے سدھر جائے گا، بڑا ہو کے سدھر جائے گا. بڑا ہونے کے بعد کوئی غلط کام کرے گا تو تمہارا لڑکا ایسا کرتا، ارے اتنا بڑا ہوا سمجھ نہیں پڑتی، اب میں کیا کروں، شادی والا ہو گیا. اب یہ شادی شدہ بیٹا اگر کوئی گھر دکان پہ نہیں جاتا، اس کے دوست کو بھائی تو سمجھا اب میری یہ عمر میں یہ سب میرے اس کے لیے کرنا ہے، میں تو کل مر جاؤں گا، اس کے لیے ڈیولپ کر رہا ہوں. وہاں کو یوں نہیں کہتا اتنا بڑا ہو تو سمجھ نہیں پڑتی. بچپن میں بھی ذمہ داری سے چھٹکارا اور بڑے پن میں بھی ذمہ داری سے چھٹکارا. نشان سجدہ سجا کر اور ضرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے ہماری ڈاکٹر سفیان کے نکاح کو بھی بے انتہا قبول فرمائے. فریقین میں جانبین میں محبت مودت پیدا فرمائے، اور نیک و صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. ہمارے الا البلاغ.